السلام علیکم ناظرین، میرے اس چینل پر روز صحیح بخاری کی حدیث بیان کی جائے گی۔ آج کا موضوع علم کا بیان، علم کے بیان کے آخری باب نمبر 39، 40، 41، 42 اور حدیث نمبر 106، 107، 108 اور 109 بیان کی جائے گی، جس میں بتایا جائے گا علم میں شرمانا بری بات ہے، اور جو شخص خود شرمائے اور دوسرے کو مسئلہ پوچھنے کا حکم دے، اور مسجد میں علم کا ذکر کرنا اور فتویٰ صادر کرنا، اور جو شخص سائل کو اس سے کہیں زیادہ بتا دے جس قدر اس نے پوچھا ہے۔ پوری حدیثیں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 39، حدیث نمبر 106، علم میں شرمانا بری بات ہے۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ام سلیم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ حق بات سے نہیں شرماتا، تو یہ بتائیے کہ کیا عورت پر جبکہ وہ متحلم ہو غسل فرض ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، جبکہ وہ پانی یعنی منی کو اپنے کپڑے یا شرمگاہ پر دیکھے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے مارے شرم کے اپنا منہ چھپا لیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، تمہارا داہنا ہاتھ خاک آلود ہو جائے، اگر عورت کی منی نہیں خارج ہوتی تو اس کا لڑکا اس کے مشابہ کیوں ہوتا ہے؟ باب نمبر 40، حدیث نمبر 107، جو شخص خود شرمائے اور دوسرے کو مسئلہ پوچھنے کا حکم دے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میری مزی بہت نکلا کرتی تھی، تو میں نے مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا حکم پوچھیں۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے نکلنے میں صرف وضو فرض ہوتا ہے۔ باب نمبر 41، حدیث نمبر 108، مسجد میں علم کا ذکر کرنا اور فتویٰ صادر کرنا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص مسجد میں کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں احرام باندھنے کا کس مقام سے حکم دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مدینہ کے لوگ ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں، اور شام کے لوگ حجفہ سے احرام باندھیں، اور نجد کے لوگ مقام کرن سے احرام باندھیں۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگ گمان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یمن کے لوگ یلملم سے احرام باندھیں، اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے صاف اور صحیح طور پر یہ بات نہیں سنی۔ باب نمبر 42، حدیث نمبر 109، جو شخص سائل کو اس سے کہیں زیادہ بتا دے جس قدر اس نے پوچھا ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ محرم حج یا عمرہ کرنے والا کیا پہنے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہ کرتا پہنے، نہ امامہ، نہ پائجامہ، نہ ٹوپی، اور نہ کوئی ایسا کپڑا جس میں ورس یا زعفران لگ گئی ہو۔ پھر اگر نالین چپلیں نہ ملیں تو موزے پہن لے اور انہیں کاٹ دے تاکہ ناخنوں سے نیچے ہو جائیں۔ اور میری آنے والی ویڈیو میں وضو کا بیان کے بارے میں بتایا جائے گا۔ وضو کی بیان کا باب نمبر 1، 2، 3 اور 4، حدیث نمبر 110، 111، 112 اور 113 بیان کی جائے گی، جس میں بتایا جائے گا کوئی نماز طہارت وضو کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ وضو کی فضیلت کا بیان، محض شک سے وضو نہ کرے تاکہ وضو ٹوٹنے کا یقین نہ ہو جائے، ہلکا وضو کرنا۔ پوری حدیثیں صحیح بخاری کی سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شکریہ۔ آمین بجاہ النبی الامین۔